بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الجاثية اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله على علم وقال عز وجل كما ورد في سورة الفرقان أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليهم وكيلا وقال عز وجل كما ورد في سورة النازعات فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث حسن صحيح رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج ہم 40 نووی کی حدیث نمبر 41 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 40 کے نام کا جہاں تک تعلق ہے اس کے اعتبار سے تو 40ویں حدیث ہم پڑھ چکے، گویا کہ 40 کی تکمیل ہو گئی، لیکن امام نووی نے خود اس میں ان 2 حدیثوں کا اضافہ کیا۔ ایک ہم آج پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی۔ ان کے قول کے مطابق حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اب اس میں ایک پھر دلچسپی کی بات ہے، یہ لا یؤمن سے 3 حدیثیں بہت معروف اور مشہور ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے بھی، اپنے بیٹے سے بھی، اور تمام انسانوں سے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے اس میں یہ کہ ایک تو خود غرضی سے بلند ہو کر، اور دوسری کہ اسی کے تحت در حقیقت دعوت و تبلیغ کا جذبہ یہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق مجھ پر روشن کر دیا تو میرا بھائی بھی اس سے محروم نہ رہے۔ تو دعوت و تبلیغ کا جذبہ یہ ہے، نصح و خیر خواہی کا جذبہ ہے کہ جو چیز میں نے اپنے لیے پسند کی ہے بھائی وہی اسی کا مشورہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خود میں تو کسی اور راستے پر چل رہا ہوں، تمہیں کسی اور راستے کی ہدایت کر رہا ہوں۔ تو یہ حدیثیں جو ہے ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ لا یؤمن کا لفظی ترجمہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کو قانونی معنی میں نہ لیں۔ حدیث نمبر 3 پر ہم نے 5 جو ہیں جمعے لگائے تھے حدیث جبرائیل پر، یہ قانونی ایمان، حقیقی ایمان، قانونی اسلام، حقیقی اسلام، ان کو 2 علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز میں سمجھ لیجیے۔ لا یؤمن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا، نہیں، یہاں ایسی حدیثوں میں ایمان سے مطلب ہے ایمان حقیقی۔ البتہ جو عام طور پر ترجمہ کر دیتے ہیں علماء، اس سے مجھے اختلاف ہے کہ ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ یہ نہ ہو۔
اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان سمجھ چلو بھائی ایمان کامل تو بہت اونچے درجے کی بات ہے، مجھے نیچے درجے کا ایمان صحیح، تو اس کے اندر جو وہ ارج پیدا ہونی چاہیے اور جو انسان کو ایک تشویش پیدا ہو جانی چاہیے، وہ جو فرمایا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا کہ حضور کون؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ اب کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں ہے، یہ ایک کج خلقی کہہ لیجئے، بد اخلاقی کہہ لیجئے، یہ جو انداز ہے اس کو بھی 3 دفعہ قسم کھا کر کہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، اور لیکن یہ بھی کہنا وہ ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہے، پھر کامل نہیں ہے تو پھر سارا ظہور ہی ختم ہو گیا۔ پھر حدیث کے اندر جو بھی تشویق و ترغیب کا پہلو ہے وہ ظہور ختم ہو گیا۔ لہذا اس کا ترجمہ یہ ہوگا حقیقتاً مومن نہیں ہے وہ شخص، قانوناً مومن ہونا مسلمان ہونا اور ہے، وہ اقرار باللسان پر ہے، آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور دین کی کسی بنیادی بات کا آپ انکار نہیں کرتے تو آپ مسلمان ہیں، ختم۔ آپ فاسق ہیں، فاجر ہیں، جو بھی ہیں، مسلمان ہیں۔ چوری کریں گے ہاتھ کٹ جائے گا، مسلمان تو رہیں گے۔ زنا کریں گے شادی شدہ ہونے کی حالت میں رجم کر دیے جائیں گے، مسلمان تو رہیں گے، نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی۔ تو ایک ہے اسلام یا قانونی ایمان، ایک ہے حقیقی ایمان اور حقیقی ایمان اور حقیقی اسلام، تو ان دونوں میں فرق و تفاوت نہ کرنے سے بہت بڑے مغالطے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اب یہاں پر ہوا سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر پھر ہوائے نفس کا اضافہ عام طور پر کرتے، خواہش نفس۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ یہ اس کے 2 درجے ہیں۔ ایک تو خواہش نفس وہ ہے کہ جبلی طور پر انسان کے تقاضے ہیں، یہ بھی تو خواہش نفس ہی ہے۔ یہ اڈ یا لیبیڈو جس کو کہتے ہیں جدید سائیکالوجی میں، یہ فرائیڈ کے اصطلاحات ہیں، اڈ یا لیبیڈو، یعنی جبلی طور پر انسان بھوک لگتی ہے کھاتا ہے، اگر اس کے سیکشول ارج ہے تو ٹھیک ہے شادی کرتا ہے یا پھر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح آرام بھی انسان کا تقاضا ہے، کچھ نہ کچھ آرام چاہیے اس کو۔ اسی طریقے سے اور انسان کے جبلی تقاضے ہیں، تو ٹھیک ہے جبلی تقاضے بھی نفس میں آئیں گے، لیکن ان کو کنٹرول کرنا ہے، نفس کو کچلنا نہیں ہے۔ نفس کو کچلنا رہبانیت ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن نفس کو کنٹرول کرنا وہ در حقیقت اس کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جب تک کہ اس کی خواہش نفس کا دوسرا مرحلہ ایک اور آ جاتا ہے۔ ایک تو ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا، ایک ہے لذتوں کے لیے انواع و اقسام کے کھانے، کئی کورسز کے جو ہے وہ میلز ہیں، یہ اسراف ہے، یہ لذت نفس جو ہے، یہ ہوائے نفس اب بڑھ رہی ہے، اب آگے جا رہی ہے۔ کپڑے آپ کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ کپڑوں کے وارڈروب بھرے ہوئے، یہ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ تعیش اور زیادہ عیش پسند جو یہ پھر نفس کا دوسرا اوپر والا مرحلہ ہے۔ یہاں آ کر نفس جو ہے وہ گویا کہ باغی ہو جاتا ہے اور وہ پھر انسان کا مخالف بن جاتا ہے، دشمن بن جاتا ہے۔ یہ جو نفس کا یا ہوائے نفس کا جو معاملہ ہے خرابی کا، اس کو قرآن مجید میں مختلف انداز میں بیان کیا گیا۔ اس میں جو سخت ترین انداز ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، میں نے 2 آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں۔ سورہ فرقان میں ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہم وکیلا۔ کیا اے نبی آپ نے دیکھا، غور کیا اس شخص کے حال پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ معبود، الہ، زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اب معبود بنا رکھا ہے، الہ بنا رکھا اپنے نفس کو۔ یہ سخت ترین انداز ہے، وارننگ کا، انذار کا، خبردار کرنے کا سخت ترین انداز ہے۔ اگر تم خواہش نفس کے غلام ہو گئے، جو خواہش نفس سے پورا کر رہے ہو، یہ دیکھے بغیر کہ حلال ہے یا حرام، تو گویا کہ نفس تمہارا معبود ہے۔ تم کہنے کو کہہ رہے ہو کہ آپ اللہ کو معبود مانتے ہیں، آپ در حقیقت تو آپ اپنے نفس کے غلام ہیں، نفس کے پجاری، خواہش نفس کی پوجا کرنے والے، نفس کے پرستار، خواہشات کے پرستار۔ ہاں خواہشات کا تقاضا جائز ہے، طریقے سے جتنا ہے پورا کرنا، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ اس سے آگے جب بڑھ جائے، ناجائز اور حرام میں منہ مارنے لگے انسان، تو گویا کہ اب یہاں پر نفس جو معبود ہو گیا۔ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو جو ہے میری
حقیقت و اقسام شرک، اور وہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت مفید ہوگی کہ ہم نے شرک کس چیز کو سمجھا ہوا ہے۔ صرف بت پرستی شرک ہے، یا بہت موحد ہو گئے تو قبر پرستی شرک ہے، یہ نفس پرستی بھی شرک ہے، دولت پرستی بھی شرک ہے۔ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، حضور نے فرمایا ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، نام عبد الرحمن ہے عبد الدینار، دینار آنا چاہیے حلال سے ہو یا حرام سے ہو، تو اب کس کا معبود کون ہے اس کا؟ دینار۔ ہندوؤں نے لکشمی دیوی، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لکشمی دیوی وہ ایسی ہے کہ کسی پر مہربان ہو جائے تو اسے دولت بہت ملتی ہے، تو پوچھتے ہیں اس کو دولت کے لیے نا۔ ہم نے کہا اسے ہٹاؤ دیوی کو، ہم خود پوجیں گے براہ راست دولت کو، اللہ اللہ خیر چل رہا، فرق کیا؟ تو اس اعتبار سے یہ ہوا جو ہے اس میں فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ افانت تکون علیہ وکیلا، تو اے نبی کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکیں گے؟ یعنی یہ کہ فرض کیجئے کہ وہ قیامت کے دن آپ کے پاس آئے شفاعت کی درخواست لے کر، تو کیا آپ ایسے شخص کی شفاعت کریں گے؟ کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری قبول کریں گے؟ اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 جگہ ضرور آتے ہیں۔ یہ جو نفس کو، اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لینا، معبود بنا لینے کا معاملہ ہے، یہ پھر سورہ جاسیہ میں بھی آیا ہے۔ افرأیت، یہاں فا کے اضافے سے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، یہ اور سخت ہو گئی، بہت سخت ہو گئی۔ کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اس کے علم کے باوجود؟ عالم تو بہت بڑا ہے لیکن نفس کا پجاری ہے۔ علم سے مقصود دولت دنیا ہے، یا علم کے ذریعے سے امراء کی ہم نشینی اختیار کرنا، قرب اختیار کرنا، ان سے فائدے اٹھانا؟ اگر علم کا یہ مقصد ہے تو یہ تو در حقیقت علم کے باوجود گمراہ ہو جانے کی بات ہے۔ بڑے بڑے احبار اور رہبان موجود تھے یہودیوں میں، ایمان نہیں لائے حضور پر، کیوں؟ حالانکہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو، لیکن نہیں مانا۔ ہماری سیادت ہے، ہماری چودراہٹ ہے، ہماری مسندیں ہیں، ہمارے فتوے پر لوگ عمل کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، ہمیں نذرانے دیتے ہیں، یہ سارا ہوا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیسے ہی ماننا ہے؟ وہ جو نجران کا وفد آیا تھا، نجران سے عیسائیوں کا بڑا وفد تھا، جس نے کہ کئی دن مدینے میں مقیم رہ کر حضور سے کچھ مباحثہ وغیرہ کیا، آخر میں مباہلے کی آیت آ گئی، اچھا اب مباہلہ کرو، دلیل ولیل تو ختم ہوئی، تو آؤ مباہلہ کریں۔ تو اس پر جو ہے وہ وہاں سے کھسک گئے، راتوں رات چلے گئے سفر کر کے، کیونکہ حق تو واضح ہو چکا تھا۔ اب مباہلے میں وہ کہتے کہ اللہ اگر یہ چیز حق ہے تو ہمیں تباہ کر دیں، اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، چھوڑ کے چلے گئے۔ انہی میں سے یہ واقعہ ہے، 2 بھائی تھے، وہ ایک بھائی کی سواری نے، گھوڑا ہے یا اونٹ جو بھی ہے، اس نے ٹھوکر کھائی، تو اس نے کہا تعس العباد، ہلاک ہو جائے وہ دور والا۔ دوسرے بھائی نے بڑے پوچھا کیا عباد سے مراد کیا ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو اللہ کا نبی ہے۔ کہ پھر کیوں نہیں مانتے؟ کہنے لگے دیکھو ہمیں ہرقل نے، جو شہنشاہ روم ہے، اس نے ہمیں بہت سی مراعات دے رکھی، ہمیں بہت سے فائدے ہیں ان کی وجہ سے، وہ اگر ہم ایمان لے آئیں اس پر سب چلے جائیں گے ہمارے ہاتھ سے، اس لیے ایمان تو ہم نہیں لائیں گے، لیکن یہ کہ میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ علم ہے، اور علم کے باوجود گمراہی ہے، اس لیے کہ یہاں خواہش نفس معبود ہے، اپنے مفادات معبود ہے، اپنی حیثیت، اپنا مقام، اپنا مرتبہ، اپنی وجاہت، اپنا اقتدار، یہ آڑے آ رہا ہے حق کے قبول کرنے۔ تو یہی در حقیقت گویا کہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لینا ہے۔